بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے لیے ایمان اور اعمال کا معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان اور معیار کے لیے، ایمان اور اعمال کے لیے معیار صحابہ کو بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے ذوق اور مزاج یہ مختلف تھے۔ کسی صحابی کے ذوق میں کسی چیز کا غلبہ تھا اور کسی صحابی کی ذوق اور مزاج میں کسی دوسری چیز کا غلبہ تھا۔ صحیح بخاری باب کیف الامر اذا لم تکن جماعت، اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذوق کو بیان کرتے ہوئے ایک لمبی اور تفصیلی حدیث بیان کی۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے اور میں ہمیشہ اللہ کے نبی سے شر کے متعلق دریافت کرتا تھا۔ خیر اور شر سے کیا مراد ہے؟ محدثین فرماتے ہیں صحابہ کا مزاج یہ تھا، وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے کہ ہم کیا کریں، اور حضرت حذیفہ کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں میں کن کن چیزوں سے بچوں۔ صحابہ کرنے کی باتیں پوچھتے تھے اور حضرت حذیفہ بن یمان یہ بچنے کی باتیں پوچھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کرنے والے کام کو معلوم کرنا یہ بھی صحابہ کا مزاج ہے، اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، فتنوں کے متعلق آگاہی، یہ بھی صحابہ کرام کا مزاج ہے۔ بلکہ اگر ہم اسے یوں کہیں کہ فتنوں کے متعلق معلومات یہ ذوق حذیفی ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ یہ فتنوں کے متعلق آگاہی کیوں ضروری ہے؟ ہمارے اکابرین میں سے غالباً مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے تھے، یہ کوئی اور عالم تھے ختم نبوت کے۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ اکثر مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھتے تھے۔ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھتے، اس کے کفریات نکال کر امت کو بتاتے کہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں کفر کی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عالم تشریف لے گئے تو مولانا درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں طرف مرزا غلام قادیانی کی کتابیں کھلی ہوئی تھی۔ تو اس عالم نے مزاح میں جملہ فرمایا کہ مولوی صاحب کبھی کبھی اللہ کا قرآن بھی پڑھ لیا کرو، ہر وقت اس کافر کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ مولوی صاحب تمہیں اللہ کے قرآن پڑھنے پر اتنا اجر نہیں ملتا جتنا مجھے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے پر ملتا ہے۔ تم اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، قرآن پڑھنا یہ خیر ہے، اور مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھنا کنت اسألہ عن الشر یہ ذوق حذیفی ہے۔ اب ثواب کیسے زیادہ ہے؟ فرمانے لگے دیکھو تم قرآن پڑھتے ہو اپنا ایمان بچانے کے لیے، اور میں مرزے کو پڑھتا ہوں امت کا ایمان بچانے کے لیے۔ آپ کی اپنی فکر ہے اور میری پوری امت کی فکر ہے، اس لیے آپ کو قرآن پڑھنے پر اتنا اجر نہیں ملتا جتنا مجھے اس کافر کی کتابیں پڑھنے پر ملتا ہے۔ تو کافر کی عبارات کو سامنے لانا، کافر کے عقائد کا مطالعہ کرنا، اپنی معلومات میں اس کے عقائد کو رکھنا اور پھر امت کے سامنے ان عقائد کو لانا، یہ ہمارا مزاج نہیں بلکہ یہ ذوق حذیفی ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں
صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے کہ میں کیا کیا کروں، اور میں اللہ کے نبی سے پوچھتا کہ میں کن کن کاموں سے بچوں۔ تو جو بندہ یہ مزاج رکھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو یہ مزاج رکھے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے یہ مزاج بھی ٹھیک ہے۔ اب فتنوں کے متعلق آگاہی، ایک ہے عام بندے کی ذمہ داری اور ایک ہے عالم کی ذمہ داری۔ عام بندے کے ذمہ کیا ہے؟ وہ خود ان فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرے کہ یہ فتنے کیا ہیں، اور عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی ان فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور عوام کو بھی بتائے کہ فلاں فتنہ یہ ہے۔ ہم چونکہ عوام نہیں ہیں، اللہ نے ہمارا اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، ہمیں اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل بھی کرنی چاہیے اور امت کو ان فتنوں سے بچانا بھی چاہیے۔ ابھی جو ہم نے موضوع شروع کرنا ہے وہ چند بنیادی باتیں روافض اور شیعوں کے متعلق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی حضرت استاد جی کے حوالے سے کہ 12 دنوں میں اور خصوصاً 1-1.5 گھنٹے میں نہ تو بندہ کسی فتنے کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر سکتا ہے، نہ ہی کسی خاص مسئلے کے متعلق بندہ پوری تفصیلی اشکالات، جوابات، مکمل اور مدلل گفتگو یہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ صرف ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کہ 12 دنوں میں ہم آنے والے شرکاء کو کچھ نہ کچھ مسئلے کے بارے میں بتا دیں، پھر ان کا ذہن بن جائے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ پچھلے سال جب ہمارا دورہ تحقیق المسائل کا اختتام ہوا تو بعض ساتھی استاد جی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں نصیحت فرمائیں، تو ایک طالب علم کو استاد جی نے فرمایا کہ دیکھیں آپ حضرات یہاں ہمارے پاس 12 دن ٹھہرے، اگر ان 12 دنوں میں آپ نے فائدہ محسوس کیا تو میری نصیحت یہ ہے کہ آپ جا کر آئندہ افراد کو تیار فرمائیں۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوا تو پھر آپ یہ محنت نہ کریں، اگر فائدہ محسوس ہوا تو دوسروں کو متوجہ کریں، اگر فائدہ محسوس نہیں ہوا تو پھر دوسروں کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو 12 دنوں میں ہمارا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم آنے والے شرکاء کا کچھ نہ کچھ مزاج بنا دیں، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ فتنوں کے خلاف کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ خیر، پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ صحابہ کے مزاج اور صحابہ کے ذوق مختلف تھے۔ جہاں تک تعلق ہے فتنہ رافضیت کی، شیعوں کی تاریخ کی، یہ ایک لمبی اور تفصیلی گفتگو ہے۔ اگر شیعوں کی تاریخ اور تفصیل دیکھنی ہو تو مختصر ترین جملہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے مقدمے اور شروع میں لکھی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ رافضیت یہ کوئی شرعی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی مذہب ہے۔ یہ پوری شیعت کی تاریخ کا نچوڑ ہے۔ رافضیت یہ شرعی مذہب نہیں ہے بلکہ سیاسی مذہب ہے۔ جس طرح سیاست دان رنگ بدلتے رہتے ہیں، آپ شیعوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ بھی آپ کو رنگ بدلتی ہوئی نظر آئے گی، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی لباس میں۔ یہ شیعت کا خلاصہ ہے۔ آپ کتب روافض اٹھا کر دیکھیں، کلمہ سے لے کر بلکہ ولادت سے لے کر قبر میں جانے تک شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں اہل اسلام کے ساتھ شیعوں کا اتفاق ہو۔ اکثر مسائل وہ ہیں جن میں روافض نے اہل اسلام سے اختلاف کیا ہے۔ مثلا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو دین کی بات چھپانی نہیں چاہیے، کتمان حق نہیں کرنا چاہیے۔ کتمان حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات ہر بندے کے سامنے رکھ دیں۔ کتمان حق کا مطلب کچھ روافض نہیں سمجھے اور کچھ غیر مقلدین نہیں سمجھے۔ روافض یہ سمجھتے ہیں کہ پورے دین کو چھپانا یہ اصل مذہب ہے، اور غیر مقلدین سمجھتے ہیں کہ پورے دین کو امت کے سامنے لانا یہ اصل مذہب ہے۔ حالانکہ نہ تو پورے دین کو چھپانا ٹھیک ہے اور نہ ہی پورے دین کو ہر کسی کے سامنے لانا ٹھیک ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں فرماتے ہیں، حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے اللہ کے نبی سے علم کے 2 برتن محفوظ کیے، ان میں سے ایک کو میں نے پھیلا دیا، ایک کو امت کے سامنے رکھ دیا، اور دوسرے کو میں امت کے سامنے نہیں رکھتا۔ وجہ، اگر میں اس علم کو امت میں پھیلا دوں تو میری شاہ رگ کاٹ دی جائے، مجھے دنیا میں رہنے کا موقع نہ دیا جائے۔ تو معلوم ہوا دین کا کچھ حصہ جو عوام کے ذوق کے مطابق ہو، عوام کی عقل کے مطابق ہو، اس کو پھیلانا یہ مزاج ابو ہریرہ ہے، اور جو بات لوگوں کی عقل سے ماورا ہو اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لینا، اس کو امت کے سامنے نہ لانا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کا مزاج ہے۔
تو روافض کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پورے دین کو چھپانا یہ عین عبادت ہے۔ آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اور کتابیں بھی اصول کافی، فروع کافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، من لا یعذرہ الفقیہ، یہ جن ان کی اصولی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں آپ کو ان کے امام کا ایک قول ملے گا۔ ان کا امام تو نہ کہیں، امام ہمارا تھا، قبضہ انہوں نے کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک قول ہے، کہتے ہیں امام جعفر صادق نے اپنے ایک صحابی سے کہا، یا سلمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ، تمہیں اللہ نے ایسا دین عطا فرمایا ہے جو بندہ اس کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا، اور جو بندہ اس کو ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ تو دین کو چھپانا یہ رافضیوں کا مذہب ہے، اور عوام کی عقل کے مطابق دین کو امت کے سامنے لانا، اور جو عقل سے ماورا ہو اس کو عوام کے سامنے نہ لانا، یہ صحابہ کا اور اہل سنت کا مذہب ہے، اور دین کو چھپا لینا یہ روافض کا مذہب ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے تقیہ، آپ نے سنا ہوگا تقیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، بات کچھ اور ہو کہنا کچھ اور، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، قرآن کریم کو مانتے نہیں پھر بھی پڑھنا، دین اسلام کو مانتے نہیں پھر بھی نام لینا، یہ ہے تقیہ۔ تقیے کے بارے میں ان کی اصولی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں دین کے 10 حصے ہیں، 10% دین ہے، ان میں سے 9% یہ تقیے میں ہے۔ 9% یہ ہے کہ بندہ جھوٹ بولے، اور آپ حیران ہوں گے حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق رحمہم اللہ کی طرف انہوں نے منسوب کیا، یہ 2 امام کہتے ہیں لا دین لمن لا تقیۃ له ولا ایمان لمن لا تقیۃ له، جو بندہ تقیہ نہ کرے نہ تو اس کے دین کا اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے ایمان کا اعتبار ہے، یہ اماموں کی طرف منسوب کیا۔ خیر ایک مسئلہ یہ ہے، ایک اور مسئلہ ان کے ہاں چلتا ہے متے کا، زنا کا، ہم اسے زنا کہتے ہیں، رافضی اسے متا کہتے ہیں۔ متا کے بارے میں ان کے ہاں کتنی فضیلت ہے، متا کی فضیلت کیا ہے، اور متا کے بارے میں انہوں نے کتابوں میں کیا کیا لکھا، اگر ساری باتیں سامنے لے جائیں تو اس کے لیے بڑا لمبا اور تفصیلی وقت چاہیے۔ متے کے بارے میں صرف ایک ان کی روایت ذہن میں رکھ لیں جو ان کی تفسیر منہج الصادقین میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے انہوں نے روایت لکھی کہ اللہ کے نبی نے متا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من تمتع مرتن درجتہ کدرجۃ الحسن ومن تمتع مرتین درجتہ کدرجۃ الحسین ومن تمتع 3 مرات درجتہ کدرجۃ علی ومن تمتع 4 مرات درجتہ کدرجتی۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 1 مرتبہ بدکاری کرے اللہ اس کو وہ مقام دیتے ہیں جو حضرت حسن کا ہے، اور جو 2 مرتبہ بدکاری کرے اس کا مقام حضرت حسین کے برابر۔ ومن تمتع 3 مرات درجتہ کدرجۃ علی، 3 مرتبہ بدکاری کرے اس کا مقام علی کے برابر۔ ومن تمتع 4 مرات درجتہ کدرجتی، اور جو 4 مرتبہ بدکاری کرے اللہ 4 دفعہ متا کرنے والے کو نبوت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا، پھر اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہم کہتے ہیں بدکاری نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا مکتوبات امام ربانی کے حوالے سے، اور ابو داؤد شریف میں دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ اگر کسی انسان کو حضرت نوح کی عمر کے برابر عمر عطا کر دی جائے، وہ پوری عمر عبادت کرتا رہے تب بھی نبی کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، 950 سال۔ اور آپ حیران ہوں گے صحابہ کا کتنا مقام ہے۔ ایک کتاب ہے الصواعق المحرقہ، حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے عجیب روایت نقل کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، غالباً سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور جا کر کہنے لگے، حضور آج میرا دل کرتا ہے آپ کی مبارک زبان سے حضرت عمر کی فضیلت سنوں، آپ فضیلت بیان کریں میں سنوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمار، جو دل آج تیرا کرتا ہے 1 مرتبہ میرے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوئی۔ میرے پاس جبریل امین ہے، اور آ کر کہنے لگے، انہوں نے وہی بتائی، میں نے کہا جبریل آج میرا دل کرتا ہے زبان تیری ہو، کان میرے ہوں، اور فضیلت حضرت عمر کی ہو، آپ اپنی زبان سے حضرت عمر کے فضائل سنیں۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے جبریل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ 1 گھڑی کی بات کرتے ہیں، اگر اللہ مجھے اتنی عمر عطا فرما دے جتنی عمر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی،
वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक हज़रत नूह ने तबलीग की। हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे जिब्रील को 950 साल तक आपके पास रहने की इजाज़त दे दी जाए, मैं इन 950 सालों में हज़रत उमर के फ़ज़ैल बयान करता रहूं, 950 साल ख़त्म हो जाएंगे, हज़रत उमर के फ़ज़ैल ख़त्म नहीं होंगे। ये हैं सहाबा जिनकी फ़जीलत जिब्रील 950 साल बयान करे तब भी ख़त्म ना हो। और मुजद्दिद अल्फ़सानी के हवाले से मैंने क्या बताया था, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया कि आप बताएं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफ़ज़ल हैं या सैयदना अमीर मुआविया अफ़ज़ल हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ताबी है, अमीर मुआविया सहाबी है, क्योंकि उस दौर में हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ बड़ी गलत किस्म की फ़िज़ा बनी हुई थी। तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया, तुम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अमीर मुआविया के मुकाबले में लाते हो। मेरा नज़रिया ये है, जिस घोड़े पे अमीर मुआविया सवार हुआ, घोड़ा लेकर मैदान जंग में निकला, घोड़े ने मैदान पर कदम रखा, नीचे से मिट्टी उड़ी, अमीर मुआविया के घोड़े की नाक में मिट्टी गई। करोड़ों उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मिल जाएं, अमीर मुआविया के घोड़े की नाक की मिट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये हैं हमारे सहाबा, ये हैं हमारे हसन, ये हैं हमारे हुसैन, ये हैं हमारे अली, जिनका मुकाबला बंदा करोड़ों साल इबादत करे तब भी नहीं कर सकता, उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकता। हज़रत हसन को अपना इमाम कहने वाले, हज़रत हुसैन को अपना इमाम कहने वाले, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को अपना इमाम कहने वाले, उनका नज़रिया क्या है? हज़रत हसन का मकाम इतना है, मन तमत्ता मर्रतन दर्जतहु का दर्जतिल हसन। हज़रत हुसैन का मकाम इतना है, मन तमत्ता मर्रतैनि दर्जतहु का दर्जतिल हुसैन। अली का मकाम इतना है, मन तमत्ता सलास मर्रातिन दर्जतहु का दर्जति अली। हम कहते हैं ये हमारे अली नहीं हैं, हमारे हुसैन, हमारे हसन नहीं हैं, ये तकिया वाले, कितमान वाले और दीन को छुपाने वालों का दीन होगा, ये उनके हसन हुसैन होंगे। हमारे हसन का मुकाबला करोड़ों साल की इबादत से नहीं किया जा सकता, तो बदकारी से कैसे किया जा सकता है? बात समझ आ गई। एक मसला ये भी है। इसी तरह इन लोगों ने, हमारे यहाँ कुतुब अहादीस चलती हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इसमें पैगंबर के सहाबा अल्लाह के नबी से रिवायात नकल करते हैं। आप रवाफ़िज़ की किताबें उठा कर देखें, उन्होंने हमारी अहादीस के मुकाबले में अपने मज़हब को फ़रोग़ देने के लिए किताबें घड़ी। एक किताब का नाम है उसूल काफ़ी। जिस तरह हमारे यहाँ सही बुखारी का मकाम है, हदीस की सही किताबों का मकाम है, राफ़िज़ियों के नज़दीक उसूल काफ़ी को बुनियाद का मकाम हासिल है। आप हैरान होंगे, उसूल काफ़ी का मुकदमा उठा कर देखें, कहते हैं कि हमारे इमाम हज़रत मोहम्मद महदी, एक महदी वो हैं जिनकी बिशारत अल्लाह के नबी ने दी, और एक महदी इनका है जो 256 में पैदा हुआ और 260 में गार में चला गया। एक वो है 260 से लेकर उसकी इमामत की गैबूबत के कैल हैं। फिर उस इमाम की गैबूबत को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 गैबूबत सुगरा और नंबर 2 गैबूबत कुबरा। गैबूबत सुगरा का मतलब इमाम गार में और हम बाहर। इमाम और हमारे दरमियान सफ़ीर होते थे, हमारे और इमाम के दरमियान नुमाइंदे होते थे जो इमाम से दीन लाकर हमें देते थे। ये है गैबूबत सुगरा। 328 हिजरी में इमाम के आखिरी नुमाइंदे का इंतकाल हुआ, उसके बाद इमामत की गैबूबत कुबरा शुरू हुई। उसके बाद ना तो इमाम का पैगाम हमारे पास आता है, न किसी की मुलाकात होती है, और ना ही कोई उनको देख सकता है। हाँ, क़यामत के करीब आएगा, और आएगा कैसे? सारी तफसील फ़ैल में मौजूद आगे आ जाती है। जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे, इस हालत में आएगा। और जब आएगा, नऊज़ु बिल्लाह, हज़रत आयशा को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, हज़रत उमर को कब्रों से निकालेगा और इन पर हद जारी करेगा। ये है उनका इमाम। अभी उसकी गैबूबत कुबरा है। खैर 328 हिजरी तक इनके यहाँ चली है गैबूबत सुगरा। गैबूबत सुगरा का मतलब समझे, इमाम और हमारे दरमियान नुमाइंदे होते थे, सफ़ीर होते थे जो इमाम से दीन लेकर हमें देते थे। ये है इमामत की गैबूबत सुगरा। कहते हैं इसी दौरान उसूल काफ़ी वाले कुलैनी ने उसूल काफ़ी लिखी, और जिस तरह हम किताब लेकर किसी बड़े के पास तस्दीक और तकरीज़ के लिए भेजते हैं, तो इन्होंने भी नुमाइंदे के हाथों उसूल काफ़ी महदी की खिदमत में भेजी कि मैंने ये किताब लिखी है, आप इस किताब की तस्दीक करें और तकरीज़ लिखें। तो महदी ने, गैब, इमाम गैब ने इसको देखा। देखने के बाद जुमला लिख दिया, हाज़ा काफ़िल लिशियातिना
اگر ہمارا کوئی دین والا ہو شیعہ ہو تو ہمارے شیعوں کے لیے صرف یہی ایک کتاب بھی کافی ہے، یہ ہے اصول کافی۔ تو انہوں نے حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں کیا کیا؟ اپنی کتابیں گھڑی، پھر اس میں اللہ کے نبی کے فرامین کم، ائمہ کی طرف جھوٹی منسوب روایتیں زیادہ، صحابہ کا نام و نشان نہیں ہے، اپنے دین کے دعوے دار اور جھوٹے لوگ ان کی روایات کو زیادہ نقل کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے 4-5 مسئلے رکھے۔ نمبر 1 یہ کتمان حق کے قائل ہیں، نمبر 2 یہ تقیے کے قائل ہیں، نمبر 3 یہ متے کے قائل ہیں، نمبر 4 احادیث کی کتابوں کے مقابلے میں اپنی اختراعی کتابیں گھڑ کر امت کے سامنے لاتے ہیں کہ ہمارے دین کی کتابیں یہ ہیں۔ تو خیر یہ میں نے چلتے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اصل مسئلہ جس کی بنیاد پر ہمارا اور روافظ کا اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے رد روافظ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں فرماتے ہیں رافضیوں کے گمراہی کے بنیادی اسباب 3 ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں رافضی گمراہ ہیں، ان کی گمراہی کے بنیادی اسباب کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے نبوت کے مقابلے میں امامت کا عقیدہ اختیار کیا، عقیدہ امامت ان کی گمراہی کا پہلا سبب۔ نمبر 2 اللہ کے نبی کے صحابہ کی توہین، بلکہ توہین سے بڑھ کر تکفیر کرتے ہیں، یہ ان کی گمراہی کا دوسرا سبب۔ نمبر 3 یہ اس قرآن کریم کو کامل مکمل اور وہ جو جبریل امین نے حضور کو دیا تھا، حضور نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے لکھ کر امت کو دیا، یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہ کتاب نہیں بلکہ صحابہ نے اس میں تبدیلیاں کر دی تھی۔ تو روافظ کی گمراہی کے بنیادی اسباب، گمراہی کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں، گمراہی کبھی ہوتی ہے انسان کی اہل و سنت کے مقابلے میں، اور کبھی بندہ گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی اتنی سخت ہوتی ہے بندہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو ان کی گمراہی کے بنیادی اسباب کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 مسئلہ امامت، عقیدہ امامت، اور نمبر 2 توہین و تکفیر صحابہ، اور نمبر 3 تحریف قرآن، اس قرآن کریم کو یہ کامل اور مکمل نہیں مانتے، یہ ان کی گمراہی کے اسباب ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے مسئلہ امامت۔ ہمارے اور روافظ کے نزدیک حد فاصل جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے وہ مسئلہ امامت ہے۔ تو ہمارے اور روافظ کے درمیان بنیادی اختلاف کیا ہے؟ مسئلہ امامت۔ امامت یہ ہمارا بنیادی اختلاف ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، امامت کے منکر کو کافر کہتے ہیں، امامت کو ضروریات دین میں سے شمار کرتے ہیں، اور امامت کو اپنے لیے اور اسلام کے لیے علامت قرار دیتے ہیں۔ پہلے تو سمجھیں مسئلہ امامت میں اصل اختلاف اور خلاصہ کیا ہے۔ 2-3 اختلاف اور خلاصے ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 اہل سنت والجماعت کے نزدیک، چلیں اس سے پہلے روافظ کے نزدیک امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اماموں کو مقرر کرے، یہ ہے مسئلہ امامت ان کے نزدیک۔ امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ امام کو کیا کرے؟ مقرر کرے۔ نمبر 2 اللہ کے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12 امام مقرر کیے۔ پہلے امام کا نام علی المرتضیٰ، آخری امام کا نام امام منتظر مہدی۔ اللہ نے یہ 12 مقرر کر دیے، باقی امام معصوم ہو، امام منصوص من اللہ ہو، امام مفترض الطاعہ ہو، امام صاحب وحی ہو، وہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو ان کے نزدیک مسئلہ امامت میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے امام کو مقرر فرمائیں، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا اور 12 امام خدا نے مقرر کر دیے، ان میں سے 11 کا انتقال ہو چکا اور 12واں اصلی قرآن لے کر غار میں چلا گیا، وہ قیامت کے قریب اب واپس آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، امامت یہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، امامت کا اصل تعلق ہے انسانی معاشرہ سے۔ معاشرے کو صحیح سمت پر چلانے کے لیے، مسلمانوں کی باغ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اپنا کوئی امیر، اپنا کوئی خلیفہ، اپنا کوئی حاکم مقرر کریں۔ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 اللہ کے نبی کے بعد قیامت کی صبح تک یہ صرف بس 12 امام نہیں ہوں گے بلکہ وقتاً فوقتاً امام بھی آتے رہتے ہیں، امیر بھی آتے رہتے ہیں، حاکم اور خلفاء بھی آتے رہتے ہیں۔ اب چند عبارتیں دیکھ لیں کہ روافظ کے نزدیک عقیدہ امامت کی اہمیت کتنی ہے
جو بندہ امامت کا قائل نہیں ہے اس کے اسلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ نمبر ایک کتاب ہے اسلام کے بنیادی عقائد، مصنف ہے سید مجتبیٰ موسوی اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے روشن علی نجفی نے۔ اس کتاب کے اندر ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اصول دین 5 ہیں۔ ادھر دیکھیں، ہمارے اصول دین کتنے؟ رافضی کہتے ہیں ہمارے اصول دین کتنے؟ 5۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 امامت اور نمبر 5 عدل۔ تو ان کے اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہی اصول دین ہماری تاریخ، ہمارے عقائد علی حسین رضوی کی امامیہ اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اصول دین کتنے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے سید عبداللہ شبر، 12ویں صدی کا بندہ ہے، اس نے کتاب لکھی حق الیقین فی اصول الدین۔ اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ روافض کے اصول دین کتنے؟ 5۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 امامت اور نمبر 5 عدل۔ توحید، نبوت، قیامت اور امامت کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ توحید، نبوت اور قیامت کے بارے میں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ان کا ایک اصول دین میں سے ایک اصل ہے، وہ ہے عدل۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خود حضرت سے پڑھا، حضرت نے ہمیں بتایا کہ ان کے ہاں ایک عقیدہ چلتا ہے اصول دین میں سے عدل، اسے عدل بھی کہتے ہیں اور اسے طینت بھی کہتے ہیں، طا کے ساتھ طینت بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رافضیوں کا نظریہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے عامہ کو وجود بھی مٹی سے دیا ہے اور خاصہ کو وجود بھی مٹی سے دیا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں عامہ اور خود کو کہتے ہیں خاصہ۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے مسلمانوں کو وجود بھی مٹی سے دیا اور شیعوں کو وجود بھی مٹی سے دیا، لیکن فرق کیا ہے؟ شیعوں کا وجود ہے اچھی مٹی سے اور سنیوں کا وجود ہے گندی مٹی سے۔ شیعوں کا وجود اس مٹی سے ہے جس کی فطرت میں نیکی ہے اور سنیوں کا وجود اس مٹی سے ہے جس کی فطرت میں گناہ ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان یہ گناہ کرتے ہیں اور یہ کافر شیعہ رافضی یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں اگر مسلمانوں کا وجود ہے اس مٹی سے جس کی فطرت میں گناہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان نیکیاں بھی کرتے ہیں، جب فطرت میں گناہ ہے تو نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کہ رافضی گناہ کرتے ہیں حالانکہ وجود ایسی مٹی سے ہے جس میں کیا ہے؟ نیکی کرنے کی صلاحیت ہے۔ ان کی فطرت میں گناہ ہے، وہ نیکیاں کرتے ہیں، تمہاری فطرت میں نیکی ہے، تم گناہ کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ مٹی جو نیک تھی اور مٹی جو گندی تھی آپس میں مل گئی، ہماری مٹی کا کچھ حصہ ان کے وجود میں چلا گیا اور ان کی گندی مٹی کا کچھ حصہ ہمارے وجود میں چلا گیا۔ اب مسلمان اگر نیکی کرے گا یہ ان کی فطرت نہیں، یہ اثر ہے اس مٹی کا جو اصل ہمارے وجود کی تھی لیکن چلی ان کے وجود میں گئی ہے، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ ہماری فطرت نہیں، یہ اثر ہے اس مٹی کا جو تھی سنیوں کی لیکن ہمارے وجود میں چلی گئی۔ اب عدل یا طینت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھیں، سنی اگر نیکی کرتا ہے یہ اثر ہے اچھی مٹی کا جو ہماری تھی، رافضی اگر گناہ کرتا ہے یہ اثر ہے اس مٹی کا جو سنیوں کی ہے، گناہ والی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، چونکہ گناہ یہ جسم کرتا ہے جو مٹی والا ہے اور نیکی یہ جسم کرتا ہے جو مٹی والا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ سنیوں کی نیکیاں ساری اٹھا کر ہمیں دے دیں گے، ہمارے سارے گناہ اٹھا کر ان کو دے دیں گے، اسے کہتے ہیں عدل یا طینت۔ بات سمجھو، نہ نماز کی ضرورت، نہ کلمے کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں، چونکہ ہماری مٹی سنیوں کے پاس چلی گئی، جتنے یہ نیکیاں کریں گے وہ ساری ہمیں مل جائیں گی اور ہم جو کچھ کرتے رہیں، کیونکہ یہ اصل ہے مٹی کی وجہ سے، اصل نیکی یا گناہ کرتا ہے یہ جسم، اس لیے اگر یہ نیکی کریں گے چونکہ یہ اصل اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارے والی مٹی ہے، اس لیے نیکیاں کسے ملیں گی؟ کہتے ہیں ہمیں مل جائیں گی، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے پیچھے اصل طاقت ہے وہ گندی مٹی، اس کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ہمارے گناہ کنہیں مل جائیں گے؟ سنیوں کو مل جائیں گے۔ یہ ہے عدل یا طینت۔ بات سمجھو، تو ان کے اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 امامت اور نمبر 5۔ معلوم ہوا ان لوگوں کے نزدیک عقیدہ امامت کی وہ حیثیت ہے جو توحید کی ہے، ان کے نزدیک عقیدہ امامت کی وہ حیثیت ہے جو نبوت کی ہے۔
ان کے نزدیک عقیدہ امامت کا وہ مقام ہے جو قیامت کا ہے، جس دلیل سے عقیدہ توحید ثابت ہوگا اسی دلیل سے عقیدہ امامت بھی ثابت ہوگا، جس دلیل سے عقیدہ نبوت ثابت ہوگا اسی دلیل سے عقیدہ امامت بھی ثابت ہوگا۔ ہم توحید کو ثابت کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے، ہم اپنی نبوت، اللہ کے نبی کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے، ہم قیامت کو ثابت کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے۔ جس طرح یہ تین اصول قرآن سے ثابت ہیں تو چوتھا اصول امامت یہ بھی کہاں سے ثابت ہوگا؟ بات سمجھیں، اس کو کہاں سے ثابت ہونا چاہیے؟ ایک کتاب ہے کشف الاسرار، خمینی نے لکھی، ایران کا تھا، کشف الاسرار اس نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کے صفحہ 105 پہ اس نے عنوان قائم کیا کہ اگر امامت اصول دین میں سے ہے پھر اس کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً کیوں نہیں؟ بات سمجھو، اگر یہ اصول دین میں سے ہے تو قرآن میں ذکر ہونا چاہیے تھا نا، قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ اگر امامت اصول دین میں سے ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں ہونا چاہیے۔ اس نے کئی جواب دیے، صفحہ 114 پہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے اصل وجہ یہ ہے اللہ چاہتے تھے قرآن میں امامت کو ذکر کر دیا جائے لیکن خدا نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اندیشہ اور خوف تھا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صحابہ ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیں گے، اس لیے اللہ نے قرآن میں امامت کو ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ بتائیں یہ مسلمانوں کا خدا ہو سکتا ہے جو مخلوق کے ڈر سے آیت نہ اتارے، مخلوق کے ڈر سے حکم نہ بتائے؟ یہ مسلمانوں کا خدا ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مخلوق کے ڈر سے حق نہ بتائے، اللہ قرآن کی آیت نہ اتارے، یہ مسلمانوں کا خدا نہیں، رافضیوں کا خدا ہو سکتا ہے۔ ہم ایسے خدا کو ماننے کے لیے قطعاً تیار جو مخلوق کے ڈر سے حق بیان نہ کرے۔ نمبر 2، چلیں بات چل پڑی، اسی کے ضمن میں بات سمجھ لیں۔ کہتے ہیں عقیدہ امامت قرآن سے بھی وضاحت کے ساتھ ثابت نہیں، اللہ کے نبی سے بھی قرآن حدیث مبارک میں وضاحت سے ثابت نہیں۔ رافضی اپنے عقیدہ امامت خلافت علی بلا فصل پہ جو سب سے مضبوط دلیل سمجھتے ہیں وہ ہے حدیث مبارکہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اس حدیث کو خلافت علی بلا فصل پہ اپنی سب سے زیادہ مضبوط دلیل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں وقت کم ہے، ہم اس کی سندھی باس نہیں کرتے، کہاں کہاں موجود ہے، سندھی باس کیا ہے، سب کو چھوڑتے ہوئے اگر انسان کے ذہن میں یہ ہو امامت ہے اصول دین میں سے، اور یہ ذہن میں ہو اللہ کے نبی نے یہ فرمان کس موقع پر فرمایا اور کیوں فرمایا، تو میرے خیال میں خلافت علی بلا فصل کا دعویٰ یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے، حجۃ الوداع کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ 9 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی پہ قرآن کی آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب دیکھیں حضور مکہ میں، مدینہ والے کہاں تھے اس وقت؟ جب حضور حج کے لیے گئے تھے تو مدینہ والے کہاں تھے؟ باقی دائیں بائیں کے مسلمان۔ وہ اس وقت 1 لاکھ کے قریب مجمع تھا جو حضور کے ساتھ حج کر رہا تھا، تو تقریباً سب صحابہ اس موقع پہ جمع تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی تو اصول دین کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے۔ اللہ کے نبی وہاں سے واپس ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے غدیر خم، ایک تالاب ہے چھوٹا سا، اللہ کے نبی نے وہاں قیام کیا۔ ان دنوں میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے کسی شہر کے گورنر یا کسی شہر کے قاضی تھے۔ وہاں کے چند صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور اپنے تحفظات پیش کیے کہ ہمیں حضرت علی سے یہ شکایت ہے، ہمیں حضرت علی سے یہ شکایت ہے۔ بات چلتی ہے، صحابہ ہیں، اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، صحابی سے اختلاف کرے یہ صحابی کو حق ہے، غیر صحابی سے اختلاف کرے یہ قطعاً اس کا حق نہیں ہے۔ آپ مثال سمجھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی پہ کھڑا ہے شیخ الحدیث صاحب، مصلی پہ کھڑے ہیں مولانا صاحب، اور پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے۔ اب امام کو غلطی لگی، پیچھے سے چھوٹے سے بچے نے لقمہ دیا، امام نے لقمہ قبول کیا، نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہو گئی۔ اب امام صاحب نے نماز شروع کی، اب ایک شیخ الحدیث صاحب وضو فرما رہے تھے، امام نے غلطی کی، شیخ الحدیث نے وضو خانے سے کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں، لقمہ دیا، امام نے لقمہ قبول کر لیا، اب نماز،
اب وہ کہ دیکھو چھوٹے بچے نے لقمہ دیا تو نماز ہو گئی، میں شیخ الحدیث ہوں، میرے پاس علم ہے، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہے، اتنا بڑا جبہ ہے، میں نے لقمہ دیا تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ ہر بندہ کہے گا چھوٹا نمازی بڑے نمازی سے اختلاف کرے یہ اس کو حق حاصل ہے، غیر نمازی جتنا بڑا ہو جائے وہ امام سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں صحابی سے اختلاف کرے صحابی کو حق حاصل ہے، غیر صحابی سے اختلاف کرے یہ اس کو قطعاً حق حاصل نہیں۔ صحابی سے اختلاف کرے اللہ معاف فرما دیں گے، غیر صحابی سے اختلاف کرے اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کا آپس کے اختلاف اور ہے، امت کا صحابہ سے اختلاف۔ تو بعض صحابہ کے ذہنوں میں شکایات تھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے نبی نے تحفظات کو دور کیا، اور دور کیسے ہوئے یہ سمجھیں۔ ان شکایت لے کر آنے والوں میں سے ایک صحابی تھے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی کو آ کر بتایا کہ حضور ہمیں علی سے یہ گلہ ہے، یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے۔ اللہ کے نبی نے شکایات کو دور کیا اور فرمایا کہ بریدہ اگر علی کے بارے میں تمہارے دل میں نفرت ہے تو نفرت ختم کر دو، اور اگر تمہارے دل میں پیار ہے تو پیار کو بڑھا دو۔ حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا خدا کی قسم روئے زمین پر مجھے حضرت علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے صحابہ کا آپس کے اختلاف۔ جب تحفظات تھے اللہ کے نبی کو بتایا، جب وہ تحفظات دور ہو گئے تو پھر فرماتے ہیں حضور کے بعد سب سے بڑے محبوب میرے کون تھے؟ علی المرتضیٰ۔ خیر اسی غدیر خم کے موقع پر اسی تالاب کے اندر رک کر اللہ کے نبی نے شکایات کو دور کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ دیا۔ غدیر اس تالاب کے اندر، اس تالاب کے موقع پہ مدینہ والے بھی حضور کے ساتھ نہیں تھے، مکہ والے بھی حضور کے ساتھ نہیں تھے، جو دائیں بائیں شہروں سے آئے تھے وہ بھی اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے۔ چند صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے جو اس تالاب پر اللہ کے نبی کے ساتھ رکے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ مولا یہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا، لفظ مولا کے 16 معنی ہیں، شخص بدلنے سے معنی بدل جائے گا۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں انت مولانا، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کہتے ہیں انت مولانا، اے اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ دوسرے مقام پہ حدیث مبارک میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت زید کو انت اخونا و مولانا۔ اللہ نے اپنے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا، جبریل کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا، صالح المؤمنین کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا، حضور نے حضرت زید کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا۔ اب لفظ ایک ہے، جب اللہ کے لیے بولا گیا تو معنی اور ہے، جبریل کے لیے بولا گیا تو معنی اور ہے، مومنین کے لیے بولا گیا تو معنی اور ہے، حضرت زید کے لیے بولا گیا تو معنی اور ہے۔ لفظ مولا کے 16 معنی ہیں، کسی کو جماعت المسلمین نے نہیں سمجھا، اس نے کہا عالم کو مولانا کہنا جائز نہیں۔ کسی کو کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے نہیں سمجھا، اس نے کہا عالم کو مولانا کہنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو رافضی نے نہیں سمجھا، اس نے غلط استدلال کیا۔ ہم کہتے ہیں شخص بدلنے سے اس کا معنی بدل جائے گا۔ مولا کا معنی محبوب بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے۔ 16 معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ مولا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ مسلمانوں بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، جو مجھ محمد سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی پیار کرے گا۔ مجھ سے پیار کرے علی سے پیار نہ کرے، ایسے پیار کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ مجھ سے پیار کر کے علی سے نفرت کرے، ایسے بندے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب بتائیں مسئلہ امامت ہے اصول دین میں سے، اس کا تعلق ہے ویسے جیسے توحید کا ہے، اس کی حیثیت وہ ہے جو نبوت کی ہے، اس کی حیثیت وہ ہے جو قیامت کی ہے۔ اگر یہ اصول دین میں سے تھا تو اللہ کے نبی اگر خلافت علی کا اعلان کرنا چاہتے تو حجۃ الوداع کے موقع پہ کرتے یا اس تالاب پہ آ کے کرتے؟ یہ اصول دین میں سے ہے نا، امامت اصول دین میں سے، توحید نبوت قیامت کی طرح۔ تو اس کے اعلان کی جگہ کعبہ تھی یا یہ تالاب تھا؟ اللہ کے نبی نے اس جگہ پہ اعلان نہیں کیا
جہاں سارے صحابہ موجود تھے اس جگہ پہ آ کے کیا جہاں چند صحابہ موجود تھے۔ معلوم ہوا اگر یہ اصول دین میں سے ہوتا حضور وہاں اعلان کرتے، اور نمبر 2 حضور ایسے ابہامی الفاظ استعمال نہ کرتے، حضور واضح لفظوں میں فرما دیتے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہے۔ حضور نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا اس مولا کا معنی محبوب اور دوست ہے، اس کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ راوزی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس جگہ پہ اعلان کر دیتے، خطرہ تھا صحابہ مخالفت کرتے، خطرہ تھا نبی کے صحابہ نہ مانتے، اس لیے حضور نے اعلان نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں ہم ایسے نبی کو نبی نہیں مانتے، ہم اس محمد کو نبی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی گھر میں گئے، خواجہ ابو طالب نے بلایا، بھتیجے بات سنو، آج میرے پاس مشرکین آئے تھے، میرے پاس کافر آئے تھے، وہ کہتے تھے اگر اس نے دین کی دعوت نہ چھوڑی ہم بائیکاٹ کریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو جلا وطن کریں گے۔ چاچا آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میری خواہش یہ ہے آپ چند دنوں کے لیے رک جائیں، اپنی دعوت کو آہستہ کر دیں، ہم اس محمد کو نبی مانتے ہیں جس نے اس موقع پہ فرمایا تھا، فرمایا اے میرے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں اور کہیں اعلان حق سے باز آ جاؤ، خدا کی قسم سورج اور چاند اٹھا دوں گا لیکن اپنی دعوت سے باز نہیں ہوں گا۔ ہم اس نبی کو نبی مانتے ہیں، پوری قوم ایک طرف ہو، نبی پھر بھی اعلان حق کرتا ہے، ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جو اپنے صحابہ سے ڈر کے اعلان حق نہ کرے۔ بات سمجھ آئی؟ چلیں چل وقت کا اوے صوفی صاحب سبق کو سبق رہنے دیں۔ بات سمجھ آئی؟ ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جو اپنے صحابہ سے ڈر کر علی کی خلافت کا اعلان نہ کرے، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو شجاع بھی تھا، جو دلیر اور بہادر بھی تھا، جس نے اعلان کیا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے میں محمد پھر بھی اکیلا کھڑا رہوں گا، اعلان حق سے باز نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں خدا نے ذکر نہیں کیا صحابہ کے ڈر سے، محمد نے ذکر نہیں کیا صحابہ کے ڈر سے۔ اللہ کی قسم نہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں نہ ایسے مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا نظریہ خلافت علی بلا فصل کا تھا، چونکہ بات ضمناً چل پڑی تو جو وہ دلیل دیتے ہیں ان میں سے ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو ان کے ہاں عقیدہ امامت کی حیثیت کیا ہے؟ اصول دین۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اصول دین۔ کتنے ہیں اصول دین؟ 5۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 امامت، اور نمبر 5 عدل یا تینت کہہ لیں۔ آگے دیکھیں جو بندہ امام کو نہ مانے، کہتے ہیں میں امامت کو نہیں مانتا، اس کا حکم کیا ہے؟ ان کے نزدیک اس بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ ایک کتاب اصول کافی جلد 1 صفحہ 243 کتاب الحجہ، اس کے اندر حضرت امام جعفر صادق کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں نحن الذین فرض اللہ طاعتنا، ہم ایسے لوگ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من انکرنا کان کافرا، جو بندہ ہمیں امام نہ مانے وہ کون؟ بات سمجھ، جو امامت کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ دوسری کتاب دیکھیں حیات القلوب جلد 5 صفحہ 81 فصل 4 در بیان وجوب معرفت امام است۔ یہ حیات القلوب باقر مجلسی کی ہے، آپ کی فائل میں موجود ہے۔ ان کے علماء کا تعارف، کتابوں کا تعارف، 12ویں صدی میں ان کا بہت بڑا مجتہد گزرا ہے ملا باقر مجلسی، بہت گندی زبان کا مالک تھا۔ یہ اپنی کتاب حیات القلوب جلد 5 صفحہ 81 پہ کہتا ہے حضرت امام رضا کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہر کے شک کند و توقف نمایت در امامت امام کافر است، جو بندہ امام کو نہیں مانتا، شک کرتا ہے یا مانتا ہے لیکن زبان سے اظہار نہیں کرتا، توقف کرتا ہے امامت کی امام کی امامت کے بارے میں شک کرنے والا کون ہے؟ کافر است۔ یہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح حیات القلوب جلد 5 صفحہ نمبر 78 پہ اسی باقر مجلسی نے لکھا بداں کے نزد شیعہ اقرار با امام از اصول دین است۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ امامت کا اقرار کرنا شیعوں کے نزدیک اصول دین میں سے ہے۔ و بتر کے در احکام آخرت بکفار شریک است،
جو بندہ امام کی امامت نہیں مانتا قیامت کے دن اس کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا اور یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ و در اکثر احکام دنیاوی براوش مسلمانان بے ایشاں سلوک میں کنت، ہاں دنیا میں ہم تقیے کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ رکھیں گے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو امام کی امامت کا انکار کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، یہ بندہ کافر ہے۔ جی آگے دیکھیں، یہ ہے ان کے نزدیک مسئلہ امامت کی اہمیت، اور جو بندہ امام کو نہیں مانتا اس کے نزدیک ان کے نزدیک وہ بندہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہمارا اور ان کا بنیادی اختلاف مسئلہ امامت ہے، یہ اس کو اپنے اور ہمارے درمیان حد فاصل سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک آدمی سید محمد حسین طہرانی نے ایک کتاب لکھی ہے معرفت الامام کے نام سے 18 جلدوں میں۔ اس کتاب کی شروع یہاں سے کیا، ابتدا یہاں سے کی ہے، کہتے اساس الاختلاف بین الشیعہ و سنہ، اہل سنت اہل تشیع کے درمیان جو حد فاصل ہے، اختلاف کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ان اساس الاختلاف بین الشیعہ و سنت ینحصر فی مسئلۃ الولایۃ، فالشیعہ یقولون ان الامام یجب ان یکون معصوما ومنصبا من قبل اللہ سبحانہ وتعالی۔ کہتے ہیں ہمارے درمیان، اہل سنت کے درمیان بنیادی اختلاف کیا ہے؟ مسئلہ امامت کے متعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں ان الامام یجب ان یکون معصوما، امام کے لیے پہلی شرط یہ ہے امام معصوم ہو، ومنصبا من قبل اللہ تعالی، اور دوسری شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو۔ ہم کہتے ہیں امام کو مقرر بھی خدا کرتا ہے اور امام تمام گناہوں سے پاک بھی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اہل سنت کہتے ہیں نہ امام خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور نہ ہی امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو نبی کے صحابہ کو پاک نہیں مانتے، صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، تو غیر صحابہ کو معصوم کیسے مانیں گے؟ خیر ان حوالہ جات سے ثابت ہوا، یہ دو باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر ایک، ان کے نزدیک عقیدہ امامت اصول دین میں سے ہے، اصول دین میں توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے اور قیامت بھی ہے، لہذا جس دلیل سے توحید، نبوت، قیامت ثابت ہوتی ہے اسی دلیل سے امامت بھی ثابت ہوگی، لیکن ثابت نہیں، وہ قرآن میں بھی نہیں، وجہ خمینی نے بیان کی، وہ حدیث میں بھی نہیں، وجہ رافضی بیان کرتے ہیں، قرآن میں نہیں اللہ ڈرتا ہے اور حدیث میں نہیں پیغمبر ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور محمد اظہار حق میں ڈر جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے نبی کو نبی بھی نہیں مانتے اور ایسے خدا کو خدا بھی نہیں مانتے۔ اور نمبر دو، جو بندہ امامت کو نہیں مانتا ان کے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو بنیادی اور اصل اختلاف ہے وہ کس میں ہے؟ مسئلہ امامت کے متعلق۔ جی آگے دیکھیں، اوصاف امام، امام کے اندر کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، امام کیسا ہونا چاہیے، کن کن اوصاف کا ہونا چاہیے۔ آپ جب اس موضوع پہ کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، مختلف کتابوں کے اندر مختلف مقامات پر آپ کو ائمہ کے یہ اوصاف مل جائیں گے، لیکن ہم نے اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا۔ امام کے اندر یہ اوصاف مانتے ہیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام میں ایسے اوصاف ہونے چاہیے جن کے اندر امام اور عام بندے کے درمیان فرق ہو جائے، امام اور امتی کے درمیان فرق ہو جائے، امام کے اندر ایسے اوصاف ہونے چاہیے۔ نمبر 2، امام کے اندر وہ اوصاف ہونے چاہیے جو نبوت کے اندر ہوتے ہیں، جو خاصہ ہیں اللہ کے نبی کے۔ اور نمبر 3، امام کے اندر وہ اوصاف ہونے چاہیے جو خاصہ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اب دوسرے لفظوں میں سمجھیں، یہ امامت کے اوصاف کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ امام یہ عام امتی سے الگ، عام امتی سے ممتاز۔ نمبر 2، امامت کا نبوہ، امامت نبوت کی طرح ہے۔ اور نمبر 3، امام خدا کی طرح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حضرات تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں صرف اپنی کتابوں کی بات نہیں کرتا، آپ کتب روافض اٹھا کر دیکھیں، امت میں سب سے پہلے عقیدہ امامت کو متعارف کرانے والا شخص وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ اس عقیدے کو امت میں سب سے پہلے لانے والا کون تھا؟ عبداللہ بن سبا۔ اور اس کی دعوت دیکھیں، دعوت کیا ہے؟ اس کی دعوت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ بندہ کون تھا؟ بہار الانوار میں باقر مجلسی نے لکھا، رجال کشی میں لکھا ہے کہ یہ پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور اسلام کے لبادے میں آیا۔ جب تک مسلمان نہیں تھا یہ یہودی تھا،
لوگوں کو کہتا تھا حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے خلیفہ بلا فصل تھے۔ اب جراثیم پہلے سے تھے، اب یہ اسلام کے اندر گھسا، اسلام کے اندر داخل ہوا۔ جو باتیں حضرت یوشع بن نون کے بارے میں کرتا تھا اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے بعد، وہ ساری باتیں حضرت علی کے بارے میں کرتا تھا۔ انہیں بھی خلیفہ بلا فصل مانتا تھا، حضرت علی کو بھی خلیفہ بلا فصل مانتا تھا۔ لیکن یہ بندہ خبیث چونکہ یہودی تھا، یہودیوں کی فطرت میں مکاری ہے، یہ چال بازی ہے، یہ بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اس نے کلمہ پڑھتے ہی علل اعلان اور فوراً دعوت شروع نہیں کی۔ اس کی دعوت 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ نمبر 1، لوگو علی سے پیار کرو، لوگو علی سے محبت کرو، علی کا ساتھ دو، علی کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو۔ یہ اس کی دعوت کی پہلی سیڑھی تھی۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ یوں چلا۔ پہلی دعوت علی سے پیار کرو، لوگوں نے اس کی بات کو قبول کیا۔ یہ تھوڑا سا اوپر بڑھا، کہنے لگا خلافت علی، خلافت اللہ کے نبی کے بعد علی کا حق تھا جو صدیق نے نہیں دیا، خلافت علی کا حق تھا جو فاروق نے نہیں دیا، خلافت علی کا حق تھی جو عثمان نے نہیں دیا۔ یہ اس نے نظریہ دیا۔ نمبر 2، اس نے بات کی باب فتق سیدہ فاطمۃ الزہرا کا حق تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبا دیا۔ صدیق اکبر نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حق نہیں دیا، فتق ان کا حق بنتا تھا۔ یہ اس کی دعوت کا دوسرا حصہ تھا۔ اب بات چل پڑی درمیان میں فتق کے معاملے میں بھی بات ذہن میں رکھیں۔ آج کا شیعہ اس مسئلے پہ بہت زور دیتا ہے کہ فتق فاطمۃ الزہرا کا حق تھا جو ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بی بی کا حق غصب کر لیا۔ ہم کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حق روافض کے اصول کی روشنی میں باب فتق فاطمہ کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب دیکھیں، میں نے شروع میں آپ سے کہا ہے ایک مسئلے پہ تفصیلی گفتگو یہ 1.5 گھنٹے میں نہیں ہونی، 12 دنوں میں نہیں ہونی۔ آپ صرف اشارات ذہن میں رکھیں۔ ہم اصولی گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت فاطمۃ الزہرا باب فتق کی مستحق تھی۔ شیعہ کتب کی اور اصولی کتابوں کی روشنی میں باب فتق فاطمۃ الزہرا کا حق بنتا ہی۔ ایک جواب تو وہ ہے حضرت فاطمہ کا حق نہیں تھا، ایک جواب تو وہ ہے جو کل استاد جی نے عقیدہ حیات کے ضمن کے اندر ایک اشارتاً فرمایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت فاطمۃ الزہرا ابو بکر کے پاس گئی۔ ابو بکر فتق میرا حق تھا، میرے والد کا تھا، آپ مجھے حصہ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فاطمہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں اور نبی دنیا سے چلا جائے لا نورثو ولا نورثو، دنیا میں آئے تو کسی کا مالی وارث نہیں بنتا، دنیا سے جائے تو کوئی ان کا وارث نہیں بنتا۔ ما ترکنا فہو صدقہ، نبی جو کچھ چھوڑ کے جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ نبی جو کچھ چھوڑ کے جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ الشیعہ میں اس سوال کا جواب دیا۔ شیعہ الزام لگاتے ہیں حضرت فاطمہ کا حق تھا، صدیق نے نہیں دیا۔ حضرت نے کئی جواب دیے، ان جوابوں میں سے ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں صدقہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو زندہ ہو، صدقہ کون کرتا ہے؟ جو زندہ ہو۔ مال اس کی ملک سے نکلتا ہے جس کے جسم کے تمام اعضاء سے روح نکل جائے، جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے، اس کی ملک سے مال نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پورے جسم سے روح نکلی نہیں بلکہ روح سمٹ گئی قلب اطہر میں۔ جب روح نکلی نہیں تو مال بھی ملک سے نکلا نہیں، جب مال ملک سے نہیں نکلا تو حضرت فاطمہ وارث بھی۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پہ تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، یہ ضمن بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پہ تھے اور حضرت کے پیر و مرشد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی دوران حج پر تھے، پیر مرید دونوں اکٹھے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہدیۃ الشیعہ لے کر حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت شیعہ یہ اعتراض کرتے ہیں، ہم یہ جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں ہر چھوٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا علم اپنی کارگزاری بڑے کو سنائے، تو انہوں نے پیر کو سنائی حضرت حاجی صاحب کو کہ رافضی اعتراض کرتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کا حق تھا باب فتق جو صدیق نے نہیں دیا۔ حضرت میں نے یہ جواب دیا ہے کہ روح سمٹ گئی، روح قلب اطہر میں آ گئی، جب روح نکلی نہیں تو مال ملک سے نکلا نہیں، جب مال ملک سے نہیں نکلا تو فاطمہ کا کیسے حق بنتا تھا؟ وہ تو صدقہ ہے، اور صدقہ کون کرتا ہے؟ صدقہ زندہ ہی کرتا ہے، صدقہ مردہ تو نہیں کرتا۔ مردے کی طرف سے تو کیا جا سکتا ہے لیکن مردہ کبھی خود صدقہ نہیں کرتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
مولوی قاسم میرا دل کرتا ہے آپ اس موضوع پہ مستقل کتاب لکھیں۔ یہی سنایا نا کہ روح نبی کی نہیں نکلی، روح سمٹ گئی، قلب میں حیات موجود تھی۔ حضرت حاجی صاحب نے کیا فرمایا؟ مولوی قاسم میرا دل کرتا ہے آپ اس موضوع پہ۔ آپ حیران ہوں گے، دنیا میں 2 فتنے ایسے ہیں جو وجود میں نہیں آئے تھے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعاقب کرنے کے لیے افراد پہلے تیار کیے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تھے۔ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا حضرت حاجی صاحب میرے دل کی 2 خواہشیں ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ان کو کامل اور مکمل کریں، آپ میری تمناؤں کو پورا کریں۔ حاجی صاحب نے پوچھا، فرمائیں میری پہلی خواہش یہ ہے میں آپ کے ہاتھ پہ بطور برکت کے بیعت کر لوں تاکہ قیامت کا دن ہو جب آپ کے مریدین کی صف لگے، میری خواہش یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ کی مرید کی صفوں میں پیر مہر علی شاہ بھی موجود ہو، یہ میری پہلی خواہش ہے۔ حاجی صاحب نے بیعت کر لی۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ حضرت میرا دل کرتا ہے جو زندگی کے باقی دن ہیں حرم میں گزاروں، مکہ مدینہ میں گزاروں، یہاں مجھے موت ہے اسی جگہ پہ دفن ہو جاؤں۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ پیر مہر علی تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں، تم ہندوستان واپس چلے جاؤ، ان قریب ہندوستان سے ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اگر تم جا کر کام نہ بھی کرو صرف وہاں جا کر بیٹھے بھی رہو، تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اس فتنے کو دبا دیں گے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ واپس ہے، جب واپس ہندوستان میں پہنچے تو ہندوستان میں فتنہ مرزائیہ شروع ہو چکا تھا، تو ابھی شروع نہیں تھا، حاجی صاحب مکہ میں تھے، فتنہ ہندوستان سے اٹھنا تھا۔ فرمایا کہ ان قریب ہندوستان سے فتنہ اٹھنے والا ہے، وہاں جا کر تم بیٹھ جاؤ، اللہ تم سے اس فرقے کے خلاف بہت کام لیں گے۔ حضرت جب واپس ہے تو فتنہ کون سا اٹھ چکا تھا؟ فتنہ مرزائیت وجود میں نہیں آیا تھا، حاجی صاحب نے تعاقب کے لیے پیر مہر علی شاہ کو بھیجا۔ فتنہ مماتیت وجود میں نہیں آیا تھا، حاجی صاحب نے کتاب لکھنے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی کو فرمایا۔ بات سمجھی؟ آپ سمجھیں گے پتہ نہیں مناسبت کیا ہے، ادھر مرزائی ادھر مماتی، آپ دونوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جو طرز استدلال مرزے کا تھا وہی طرز استدلال آج مماتیوں کا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، دلیل کیا ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، دلیل کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، دلیل کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، دلیل کیا ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہ فان، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، دلیل اموات غیر احیاء، میں آسمانوں پہ زندہ نہیں مانتا، دلیل انک میتون و انہم میتون، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ زندہ نہیں مانتا، دلیل کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کہتے ہیں میں نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، دلیل اموات غیر احیاء، وہ آسمان پہ زندہ نہیں مانتا، دلیل وہی آیت، یہ قبر میں زندہ نہیں مانتا، دلیل وہی آیت، نہ استدلال اس کا ٹھیک ہے نہ استدلال اس کا ٹھیک ہے، وہ آیت پیش کرے حضرت عیسیٰ تب بھی زندہ، یہ آیت پیش کرے نبی قبر میں تب بھی زندہ، نہ دلیل اس کی بنتی ہے نہ دلیل اس کی بنتی ہے۔ نمبر 2، آپ روحانی خزائن اٹھا کے دیکھیں، شیطانی خزائن مرزے کی اٹھا کے دیکھیں، اس میں وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ کی وفات پہ اجماع صحابہ ہے۔ طرز استدلال دیکھیں، پھر آپ مجھے بتائیں ان دونوں کی سوچ میں فرق کتنا ہے، یہ دونوں کی سوچ حسب النال بالنال ہے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ کی وفات پہ تمام صحابہ کا اجماع ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کہتا ہے اتنا مضبوط اجماع خلافت صدیق پہ نہیں ہے جتنا مضبوط اجماع صحابہ وفات عیسیٰ پہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے بخاری نہیں پڑھی، جلد 1 صفحہ 517 نہیں پڑھا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی 4 پئی پہ تھے، صدیق اکبر تشریف لے آئے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، صدیق اکبر نے آیت پڑھی حضور بھی نبی تھے، قد خلت اس کا معنی کرتے فوت ہو گئے، آپ سے پہلے بھی رسول فوت ہو گئے۔ کہتے صدیق نے جب یہ آیت پڑھی کہ حضور سے پہلے نبی فوت ہو گئے، کسی صحابی نے انکار کیا؟ حضرت صدیق نے تلاوت کی کہ حضور سے پہلے نبی فوت ہو گئے، کسی صحابی نے انکار کیا؟ کسی صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ صدیق کیسی بات کرتے ہو، عیسیٰ تو زندہ ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ صدیق نے آیت کی تلاوت کی، تمام صحابہ خاموش رہے۔ کہتے مجھے بتاؤ قد خلت من قبل ہی، اس قبل ہی میں حضرت عیسیٰ ہیں یا نہیں؟ حضرت صدیق کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے پہلے نبی
اس کا معنی فوت ہو گئے۔ اس قبل ہی میں حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کہتے حضرت عیسیٰ ہیں۔ کہتے آپ مجھے بتاؤ دنیا بھر میں اس وقت ایک صحابی بتا دو جس نے کھڑے ہو کر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہو، صدیق کیسی بات کرتے ہو، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آپ یہ عہد کیسی پیش کرتے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا وفات مسیح پہ تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ ادھر سے یہ کھڑا ہوا کہتے حضور قبر میں زندہ نہیں، دلیل یہی خطبہ صدیق اکبر۔ صدیق نے کہا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کے صحابی صدیق نے یہ جملہ کہا، کسی ایک صحابی نے صدیق کو روکا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ جب صدیق نے جملہ کہا کسی ایک نے نہیں روکا۔ یہ کہتے ہیں جب جملہ کہا کسی ایک نے نہیں روکا، وہ کہتے ہیں خطبہ صدیق اکبر دلیل ہے کہ عیسیٰ زندہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں خطبہ صدیق اکبر دلیل ہے کہ حضور زندہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں تمام صحابہ کا اجماع حضرت عیسیٰ وہاں زندہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں تمام صحابہ کا اجماع حضور قبر میں زندہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا عیسیٰ تو زندہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کسی ایک صحابی نے نہیں کہا حضور تو زندہ ہیں۔ جس خطبہ صدیق اکبر سے مرزے نے استدلال کیا، اسی خطبہ صدیق اکبر سے مماتی نے استدلال کیا۔ نہ استدلال اس کا ٹھیک ہے نہ استدلال اس کا ٹھیک ہے۔ وما محمد الا رسول صدیق نے پڑھی، عیسیٰ تب بھی زندہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا، صدیق نے پڑھی حضور تب بھی زندہ۔ بات سمجھ آئی؟ تو جو طرز استدلال اس کا تھا وہی طرز استدلال۔ وہ کہتے ہیں میں حیات مسیح کا قائل ہوں، لیکن وہ حیات نہیں مانتا جو مولوی کہتے ہیں، میں وہ حیات مانتا ہوں جو اللہ کہتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن میں کہتا ہے میں حیات مسیح کا قائل ہوں، لیکن وہ حیات نہیں جو مولوی کہتے ہیں، وہ حیات جو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کون سی حیات کہتے ہیں؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ سولی پر بھی نہیں لٹکے، عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا گیا۔ وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ خدا نے ان کی روح کو اٹھا لیا، خدا نے ان کی روح کو اٹھا لیا۔ کہتے ہیں میں حیات مسیح کا قائل ہوں جس میں عنصری کے ساتھ نہیں، جس میں مثالی کے ساتھ۔ عیسیٰ کی روح یہاں سے نکلی دوسرے جسم میں داخل ہوئی جسے جسم مثالی کہتے ہیں۔ میں اس عیسیٰ کو زندہ مانتا ہوں، دنیاوی جسم کو زندہ نہیں مانتا۔ یہ بھی کہتا ہے میں حیات النبی کا قائل ہوں، لیکن حیات وہ نہیں جو قاسم نانوتوی کہے، حیات وہ نہیں جو رشید احمد گنگوہی کہے، حیات وہ نہیں جو علماء دیوبند کہیں۔ میں وہ حیات مانتا ہوں جو اللہ نے کہا۔ اللہ نے کون سی کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کے جسم کو مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ اس کی روح زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ کا جسم سولی پہ نہیں لٹکا، خدا نے روح کو اٹھایا۔ یہ کہتے ہیں شہید کا جسم مردہ نہیں، اس کی روح زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو طرز استدلال اس کا تھا وہی طرز استدلال اس کا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسیح کے جسم سے روح نکلی دوسرے جسم میں داخل ہوئی جسے جسم مثالی کہتے ہیں۔ میں اس جسم کو زندہ نہیں مانتا، جسم مثالی کو مانتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں حضور کے جسم سے روح نکلی دوسرے جسم میں داخل ہوئی جسے جسم مثالی کہتے ہیں۔ میں اس جسم کو زندہ نہیں مانتا، میں جسم مثالی کو زندہ مانتا ہوں۔ جسم عنصری کی حیات وہ نہیں مانتا، مماتی بھی نہیں مانتا۔ جسم مثالی کی حیات وہ مانتا ہے، مماتی بھی مانتا ہے۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ سے فرمایا آپ جو مرزائیوں کے خلاف کام کرو، اور حضرت نانوتوی سے فرمایا آپ آب حیات لکھو، مماتیوں کے خلاف کام کرو۔ ابھی فتنہ وجود میں آیا نہیں تھا، حاجی صاحب نے پہلے بھیجا۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں میرے شیخ نے حکم دیا، اب میری خواہش یہ ہے اللہ کے گھر سے کتاب شروع کروں اور نبی کے در پہ جا کے ختم کروں۔ پھر حضرت نے قلم اٹھایا اور کتاب کا نام رکھا آب حیات۔ اس ایک حدیث پہ حضرت نانوتوی نے پوری کتاب لکھ ماری، آب حیات۔ اور اتنی مضبوط کتاب، اتنی زبردست کتاب۔ حضرت گنگوہی سے پوچھا گیا عقیدہ حیات کیا ہے، اپنا عقیدہ لکھا۔ فرمایا تفصیل جانتے ہو تو جاؤ آب حیات پڑھو مولانا نانوتوی کی۔ عرب کے علماء نے لکھا حیات النبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ؟ اس وقت ہندوستان کے جید علماء نے المحند علی المفند لکھ کر آب حیات کی المحند علی المفند لکھ کر اس پہ تصدیقی دستخط کیے، اور المحند میں موجود ہے۔ اگر عقیدہ حیات پہ تفصیل جاتے ہو مولانا نانوتوی کی آب حیات دیکھو۔ ہم کہتے ہیں حضرت گنگوہی سے پوچھا جائے وہ بھی بات آب حیات کی کرتے ہیں، المحند والوں سے پوچھا جائے وہ بھی بات آب حیات کی کرتے ہیں۔ 1957 کے بعد عنایت اللہ شاہ گجراتی کو پتہ چلا یا محمد حسین
نیلوی کو پتہ چلا کہ حضرت نانوتوی کا یہ عقیدہ قرآن کی 17 آیتوں کے خلاف ہے۔ پہلے کسی عالم کو پتہ نہیں چلا، ان کو پتہ چلا۔ ہم کہتے ہیں جس بندے کی تعریف مولانا گنگوہی کر دیں، آب حیات کی تصدیق المحند والے کر دیں، پھر ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ کیوں؟ مولانا نانوتوی بھی عالم تھے، المحند والے بھی علماء تھے، مولانا نانوتوی بھی عالم تھے، حضرت گنگوہی بھی عالم تھے، اور ہم نے یہ تو اصول پڑھا ہے قدر زر زر گرب دانت قدر جوہر جوہری۔ نانوتوی کی قدر گنگوہی جانتا ہے، نانوتوی کی قدر پنج پیر والے نہیں جانتے۔ بات سمجھیے جی، بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہے مسئلہ امامت۔ کہاں سے بات چلی تھی؟ امام اور امتی میں فرق، امام اور باب فتق چل رہا تھا، باب فتق چل رہی تھی۔ تو اس کی عبداللہ بن سبا کی دعوت کے کتنے حصے تھے؟ 3 حصے۔ نمبر 1، حضرت علی سے پیار کرو، لوگوں نے قبول کیا، بات جو ٹھیک تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ تیر نشانے پہ لگا تو کیا کہا؟ حضرت علی خلیفہ بلا فصل، باب فتق فاطمۃ الزہرا کا حق تھا جو صدیق نے نہیں دیا۔ اس پہ میں بتا رہا تھا شیعہ کتب کے اصولوں کی روشنی میں باب فتق فاطمۃ الزہرا کا حق نہیں بنتا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ باغ فتق اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تھا اور بطور مال فے کے آیا تھا۔ مال فے دشمن سے لڑائی ہو اور مال آ جائے اسے غنیمت کہتے ہیں، بغیر لڑائی کے مال مل جائے اسے مال فے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں کیسے آیا؟ بطور مال فے کے۔ اب ہم شیعوں سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں اگر حضور کی زندگی میں مال فے آ جائے، اس مال فے کا حکم کیا ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیں اصول کافی جلد 1 صفحہ 605، باب الفیء والانفال، التبیان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحہ 72، تفسیر صافی جلد 3 صفحہ 161۔ اس میں آپ کو جو ساری باتیں ملیں گی میں خلاصہ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ساری عبارتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ مال فے کا حکم کیا ہے؟ ہی للہ وللرسول ولمن قام مقامہ بعدہ۔ جب تک نبی دنیا میں ہو مال فے نبی کا ہوتا ہے، نبی دنیا سے چلا جائے مال فے نبی کے خلیفے کا ہوتا ہے۔ نبی دنیا میں ہو مال فے نبی کا، نبی دنیا سے چلا جائے مال فے نبی کے جانشین کا۔ ولیس لأحد فیہ، دنیا میں کسی انسان کو حق نہیں ہے حضور کے خلیفے پہ، پیغمبر کے جانشین کے فیصلے پہ اعتراض کرے۔ جو اللہ کے نبی فرما دیں اس کو ماننا بھی ضروری ہے، جو فیصلہ نبی کے مال فے میں پیغمبر کا جانشین فرما دے اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا مال فے حضور کے بعد کس کا ہوگا؟ پیغمبر کے خلیفے کا۔ اور کون تھے وہ؟ چلو بقول تمہارے غاصب صحیح تھے تو صحیح نا، بقول تمہارے غاصب بھی تھے، انہوں نے حق دبا لیا، لیکن خلیفہ تو وہی تھے نا۔ اب شیعہ اصول کافی کہتی ہے، وہ اصول کافی جس کے بارے میں تمہارے ننگے امام نے کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس اصول کافی میں موجود ہے جب تک نبی دنیا میں ہو مال فے نبی کا، جب نبی دنیا سے چلا جائے مال فے نبی کے جانشین کا۔ تو نبی کا جانشین کون تھا؟ تو صدیق کا حق بنتا تھا یا حضرت فاطمہ کا؟ دوسری بات، آدمی دنیا سے چلا جائے وراثت 2 طرح کی چھوڑ کے جاتا ہے۔ بعض اموال وہ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور بعض اموال وہ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے۔ اسے کہتے ہیں بعض جائیدادیں وہ ہیں جو منقولہ ہیں اور بعض وہ ہیں جو غیر منقولہ ہیں۔ آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، انہوں نے پیسے چھوڑے، آپ یہاں رکھیں تو ٹھیک ہے، یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ چلے جائیں، یہ ہے جائیداد منقولہ۔ جائیداد غیر منقولہ، والد دنیا سے چلا گیا، اس نے مکان چھوڑا، آپ مکان کو اس جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جائیں، کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نا 3 بھنگی تھے چرسی، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، بالکل فل تھے، ٹن تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی دھوپ میں ہے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تو آنی تھی، انہوں نے کہا یار اللہ کا گھر ہے، کوئی نیکی کرنی چاہیے، اس کو نا تھوڑا سا سہ پہ کھڑا کر دیں مسجد کو۔ اب انہوں نے دھکا لگانا شروع کیا مسجد کو، لگا رہے ہیں، لگے رہے بیچارہ سارا دن۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو دھوپ کیا ہو گئی؟ خود بخود ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم نے زندگی میں ایک نیکی کی ہے، خدا کے گھر کو دھوپ سے ہٹا کر ہم نے سہ میں کھڑا کر دیا۔ تو یہ ہے جائیداد، بات سمجھی؟ بعض جائیدادیں وہ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں،
بعض جائیدادیں وہ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ شیعوں کا اصول یہ ہے، آدمی دنیا سے چلا گیا، مال دو طرح کے، نمبر 1 منقولہ، نمبر 2 غیر منقولہ۔ آدمی دنیا سے چلا گیا، وارث دو طرح کے، نمبر 1 بیٹا، نمبر 2 بیٹی۔ جب آدمی دنیا سے چلا جائے، جائیداد وہ ہو جو منقولہ ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے، اس میں بیٹے کو بھی ملے گا، حق بیٹی کو بھی ملے گا۔ آدمی دنیا سے چلا گیا، جائیداد وہ چھوڑی جو غیر منقولہ تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی، اس میں وراثت صرف بیٹے کو ملے گی، اس میں عورت کا حق نہیں ہے۔ آپ فروع کافی اٹھا کے دیکھیں، جلد 5 صفحہ 128 پہ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے، فرماتے النساء لا یرثن من الارض شیئا ولا من العقار شیئا۔ ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں، حضرت امام محمد باقر نے فرمایا آدمی دنیا سے چلا جائے، جائیداد غیر منقولہ چھوڑ کے جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جائیداد منتقل نہ ہو سکے، اس میں عورت وارث نہیں بن سکتی۔ آپ بتائیں باغ فدق یہ جائیداد منقولہ ہے یا غیر منقولہ؟ اور حضرت فاطمہ یہ مرد ہیں یا عورت؟ تو تمہارے اصولوں کی روشنی میں تو حضرت فاطمہ وارث بنتی نہیں، تم کس پہ شور کرتے ہو؟ بات سمجھے؟ میں نے کہا تفصیل میں ہم نہیں جاتے، آپ ان کی کتابوں کے اصول کی روشنی میں دیکھیں۔ اگر یہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، تمہارے امام کا قول موجود ہے ہی للہ وللرسول ولمن قام مقامہ بعدہ یضع حیث یشاء ولیس لأحد فیہ حق۔ جب تک امام نبی دنیا میں ہو، مال فہ نبی کا، نبی دنیا سے چلا جائے، مال فہ نبی کے جانشین کا جانشین صدیق تھا، حق صدیق کا بنتا تھا۔ یہ الگ بات ہے، شیعہ کتابوں میں موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فاطمہ جو کام نبی اس باغ میں کرتے تھے وہی کام میں کروں گا، باقی بات ہے مال کی، صدیق کا سارا مال نبی کی بیٹی پہ قربان ہے، میں سارا مال دینے کو لیے تیار ہوں، لیکن اس باغ فدق میں نبی کے راستے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گا، جو معاملہ نبی نے کیا وہی معاملہ میں کروں گا۔ تو عبداللہ بن سبا کی دوسری دعوت کیا تھی؟ تھوڑا سا پیچھے ریورس ہے نا، دوسری دعوت کیا تھی؟ حضرت علی خلیفہ بلا فصل، اور باغ فدق کس کا حق؟ یہ تھوڑا سا آگے بڑھا، اس نے دیکھا تیر نشانے پہ لگا، حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی کو پتہ چلا، انہوں نے بلوایا، فرمایا کہ باز آ جاؤ، میرے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، مسلمانوں میں انتشار نہ پھیلاؤ، اگر ایسا کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ باز نہیں آیا، حضرت علی نے جلا وطن کیا، اس کو ملک سے نکال دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میرا حلقہ بن گیا، لوگ میری بات مان رہے ہیں، اس نے تیسرا کام کیا اور کہا کہ علی کو خدا کہتے ہیں اور ابن سبا کو علی کا نبی کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کی 3 دعوتیں۔ تو مسئلہ امامت کو سب سے پہلے متعارف کرانے والا کون؟ جی عبداللہ بن سبا، جس کی دعوت کے 3 حصے، نمبر 1 علی سے پیار کرو، نمبر 2 علی خلیفہ بلا فصل، اور نمبر 3 علی خدا اور میں علی کا نبی۔ حضرت علی نے 3 کام کیے، نمبر 1 سمجھایا، نمبر 2 جلا وطن کیا، جب نہیں مانا تو آگ میں جلایا۔ معلوم ہوا جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانے، جو علی کو خدا مانے، پھر علی کا فیصلہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ جلا دیا جائے۔ فرق یہ ہے کسی کو علی جلا کر دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور کوئی علی کو خدا کہنے والا اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر سزا دیں گے۔ بات سمجھیے؟ آپ شیعوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو شیعوں کی کتابوں میں بھی یہی باتیں ملیں گی، علی سے پیار کرو، دعوت ابن سبا کی تھی، علی خلیفہ بلا فصل، دعوت ابن سبا کی تھی، اور حضرت علی خدا ہیں، خدا کہتے تو نہیں، بعض جگہوں پہ کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن ایسے اوصاف علی میں مانتے ہیں جو حضرت علی اور مرتضیٰ کو خدا کے قریب کرتے ہیں۔ ان کی ایک اشعار کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ذخیرہ مناقب۔ ذخیرہ مناقب اب نہیں ملتی، اس میں انہوں نے حضرت علی کے بارے میں لکھا کہ آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے، اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے، استاد ہے جبریل کا خالق کا ولی ہے، یہ دفتر کونین کا فرد ازلی ہے، خالق نے یہ جس وقت جہاں خلق کیا تھا اس وقت یہ مشورہ حیدر سے لیا تھا۔ اب انہوں نے آخری شعر بدلا، خالق نے یہ جس وقت جہاں خلق کیا تھا اس وقت بھی یہ نور خدا جلوہ نما تھا۔ اب مشورے والی بات کو کاٹ دیا۔ اب بتائیں جو خدا کو مشورے دے خدائی اوصاف مانے یا نہیں مانے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر ان کی ایک اور کتاب ہے تاریخ الائمہ، اس کا صفحہ 51 اور سے لے کر 53 پر شعر موجود ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں رسولوں کی ہوئی حاجت روائی،
علی نے نوح کی نہ خدائی، نہ کرتا گر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی، چاہ کہتے کنویں کو، نہ کرتا گر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی، کمک یونس کی مچھلی کے اندر، دریا کے اندر، حضرت یونس کی مدد کی دریا کے اندر، دیا ادریس کو جنت میں منظر، کیا یعقوب کو یوسف سے آگاہ، دوا ایوب کے زخموں کی واہ، علی کا معجزہ ایک ہے نادر، علی کی ذات ہے ہر ایک شے پہ قادر۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ تو جو دعوت اس کی تھی وہی دعوت، بات سمجھ آ گئی؟ عبداللہ بن سبا کی دعوت سمجھ میں آ گئی؟ بہار الانوار کی 25ویں جلد میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ عبداللہ بن سبا نے خلافت علی کا بھی دعویٰ کیا اور الوہیت علی کا بھی دعویٰ کیا۔ جی اب دیکھ لیں امامت اور نبی میں یہ فرق کیسے مانتے ہیں، امامت اور امتی میں۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین صفحہ 42 پہ امام کے اوصاف لکھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، پاکیزہ و ناف بریدہ، امام پیدا ہوتا ہے پاک صاف ہوتا ہے، امام پیدا ہوتا ہے تو ناف کٹی ہوتی ہے، و ختنہ کردہ متولد میں شود، امام پیدا ہوتا ہے تو مختون ہوتا ہے، چوں از شکم مادر بزیر میں آید، دست ہارا بر زمین میں گزارت، و سطاب شہادتین بلند میں کند، امام جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، یہاں تو پیٹ کہا، ایک اور جگہ پہ کہا کہ عام بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور امام اپنی والدہ کی ران سے پیدا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ امام ہے۔ راستہ بدل کے ہے نا، پھر پتہ چلے نا امام ہے، آدمی کا بھی وہی راستہ، امام کا بھی وہی راستہ، تو امام اور عام بندے میں فرق کیا ہوگا؟ خیر اس نے یہ لکھا۔ اسی طرح حق الیقین صفحہ 42 پہ لکھتا ہے، وسایہ ندارت، امام کا سایہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے ارواح عیشاں، حق الیقین صفحہ 45 صفحہ 46، امام کے اوصاف دیکھیں، ارواح عیشاں از انوار مقدسہ حق تعالی خلق شدہ است، اللہ رب العزت امام کی روح کو اپنے نور سے بناتے ہیں، و بدن ہا و دل ہا عیشاں از طینت عرش آفریدہ شدہ است، اور اللہ ان کے جسم کو عرش کی مٹی سے بناتے ہیں، روح اپنے نور سے اور ان کا جسم عرش کی مٹی سے۔ آگے امام کے اوصاف دیکھیں، چوں حق تعالی میں خواہد کہ امام را خلق کند، ملکے را امر میں کند کہ شربت آبی از زیر عرش بر میں دارد، و نزد پدر امام میں آورد۔ جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ امام کو پیدا کروں، اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، فرشتہ عرش پہ جاتا ہے، وہاں سے لے کر ایک شربت آتا ہے، اور شربت کی اس کی ایک قسم کی خوبی کیا ہے؟ وہ مشک سے زیادہ نرم ہوتا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ شربت امام کے والد کو پلاتے ہیں، پھر حکم دیتے ہیں کہ اب جمع کرو۔ اب یہ ایسا پانی پی کر جب یہ جمع کرتا ہے، اس سے امام اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ امام کے اوصاف ہیں۔ اب پیٹ میں آ گیا، اب اوصاف دیکھیں امام کے اوصاف کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہ چوں چہل روز میں گزرت، جب ماں کے پیٹ میں 40 دن گزر جاتے ہیں تو اس کی روح اس کے جسم میں پھونک دی جاتی ہے، پس سخن مردم را میں شود و میں فہمد، 40 دنوں کے بعد امام ماں کے پیٹ میں لوگوں کی باتیں سنتا بھی ہے اور لوگوں کی باتیں سمجھتا بھی ہے۔ یہ ہے شیعوں کا امام۔ اور آگے لکھتا ہے، پس ملک بر بازوئے او میں نویسد این آیا را، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ امام ماں کے پیٹ میں اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ امام کے بازو پہ یہ آیت لکھتا ہے، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، و در شکم مادر ذکر حق تعالی میں کند۔ امام ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، و تلاوت سورہ انا انزلنا و سائر آیت میں نمایت، اور سورہ انا انزلنا کی تلاوت بھی کرتا ہے اور باقی آیات کی تلاوت بھی۔ بات سمجھ آئی؟ حق الیقین صفحہ 45 اور صفحہ 46۔ جی آگے دیکھیں، یہ تو تھے امام، اور امام میں ایسے اوصاف کا ہونا جن کی وجہ سے امام عام امتی سے جدا ہو جائے۔ آگے دیکھیں اوصاف نبوت، امام میں ایسے اوصاف کا بھی ہونا چاہیے جو نبی کے اوصاف ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات نے بہت ساری تعریفیں پڑھی ہوگی، آپ وہ تعریف ذہن میں رکھیں جو ہمارے پیر و مرشد، ہمارے شیخ، ہمارے استاد
वसीलतुना इलल्लाह हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन हाफिज़हुल्लाह ऐसी तारीफ़ फरमाते हैं जो तमाम तारीफ़ों का खुलासा है, और शायद ऐसी जामे माने तारीफ़ आपको एक जगह पर किसी किताब में न मिले। हज़रत उस्ताद जी फरमाते हैं नबी किसे कहते हैं, 4 लफ्ज़ ज़हन में रख लें। नबी उसे कहते हैं हुआ इंसानुन मबऊसुम मिनल्लाहि मासूमुन अनिल ख़ताई मुफ्तरज़ुत ताअती। नबी उसे कहते हैं जो इंसान हो। नंबर 2 मबऊस मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हो, मनसूस मिनल्लाह हो। नंबर 3 मासूमुन अनिल ख़ताई, अल्लाह अपने नबी को हर किस्म से गुनाहों से बचाते हों। मुफ्तरज़ुत ताअती, नबी की इताअत उम्मत के ज़िम्मे फ़र्ज़ होती है। अब हम देखते हैं शिया अपने इमाम में ये औसाफ मानते हैं या नहीं। अगर मानते हैं तो फिर हमें मानना पड़ेगा इन्होंने इनकार नबूवत का करना था, लेकिन बतौर आड़ के किसको इस्तेमाल किया, इमाम को। नबी का पहला वस्फ़ मबऊसुम मिनल्लाह या मनसूस मिनल्लाह कहते हैं। नबूवत खुदा देते हैं, नबूवत कोई इंग्लैंड या बरतानिया, बात समझ आ गई। नबूवत कौन देते हैं, अल्लाह देते हैं। मिर्ज़े की तरह इंग्लैंड किसी को नबी नहीं बनाता। इमाम की पहली सिफत मनसूस मिनल्लाह होता है। आप उठा के देखें हक़ुल यकीन, सैयद अब्दुल्ला शबर कहता है वल्लज़ी अलैहिल फ़िरक़तुल मुहक्का वत्ताइफ़तुल हक्का अन्नहु यजिबु अलल्लाहि नस्बुल इमाम फ़ी कुल्ली ज़मानिन, अल्लाह पर वाजिब है कि अल्लाह हर ज़माने में इमाम को भेजे। तो इमाम की पहली सिफत क्या है, वो क्या हो, मनसूस मिनल्लाह। इसी तरह हक़ुल यकीन सफ़ा 188 पे है, इमाम की तीसरी शर्त यह है अन यकून मनसूसन अलैहि, कि इमाम कौन हो, मनसूस हो। इसी तरह हयातुल कुलूब जिल्द 5 सफ़ा 64 पे है, बाकिर मजलसी कहता है बिदा के इजमाए उलमाए इमामिया मुनाकिद अस्त बर आके इमाम में बायद कि अस जानिब खुदा व रसूल मनसूस बाशद। पूरी दुनिया के इमामिया का, पूरी दुनिया के शियों का इस बात पर इजमा है इमाम ऐसा होना चाहिए जो इमाम मनसूस हो, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हो। नंबर 2 इमाम मासूम होता है। मुल्ला बाकिर मजलसी लिखता है बिदा के इजमाए उलमाए इमामिया मुनाकिदस्त बर आके इमाम मासूम अस्त अज जमी गुनाहान सगीरा व कबीरा अज अव्वल उमर ता आखिर उमर खा आमदन खा सहवन। हमारा इस बात पर इजमा है कि इमाम हर किस्म के गुनाहों से पाक होता है, चाहे गुनाह छोटा हो चाहे गुनाह बड़ा हो। ना इमाम गुनाह छोटा करता है, ना इमाम गुनाह बड़ा करता है, ना इमाम गुनाह भूल कर करता है, ना इमाम गुनाह जानबूझ के करता है। हम कहते हैं मासूम होना ये नबूवत की सिफत और नबूवत के साथ ख़ास है। किसी उम्मती में ये सिफत तैयब, किसी उम्मती में ये सिफत बिल्कुल नहीं हो सकती। मासूम होना नबूवत का खासा है, मासूम होना उम्मत का खासा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने नबी के साथ किसको मिला दिया जी। नंबर 3 इमाम मुफ्तरज़ुत ताअत होता है। इमाम की बात मानना उम्मती पर फ़र्ज़ होती है। उसूल काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 241 पे कुलैनी ने बाब कायम किया, बाब फ़र्ज़ इताअतिल अइम्मा, इमाम की इताअत उम्मत के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। इसी तरह इसी उसूल काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 242 पे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की तरफ मनसूब रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया अशहदु अन्ना अलियन इमामुन, मैं गवाही देता हूँ अली इमाम थे, फ़रज़ल्लाहु ताअतहु, अल्लाह ने उनकी इताअत को फ़र्ज़ करार दिया है। आगे देखें इमाम साहिब वही होता है। वही किसके पास आती है, नबी के पास। ये कहते हैं इमाम भी साहिब वही होता है। इन्होंने एक बाब कायम किया बाबुल फ़र्क़ बैन रसूली वन नबील मुहद्दस वल मुहद्दस। इमाम नबी और रसूल के दरमियान क्या फ़र्क है, इसने फ़र्क बयान किया। कहता है कि रसूल वो होता है जिसके पास जिब्रील वही लेकर आते हैं, रसूल जिब्रील को देखता भी है, रसूल जिब्रील को सुनता भी है। और नबी उसे कहते हैं जिसके पास वही आती है, कभी वो सिर्फ़ सुनता है, कभी सुनता भी है और देखता भी है। और इमाम वो होता है जो हमेशा जिब्रील की बातों को सुनता है, जिब्रील की ज़ात को देखता नहीं है। इतनी बात मान ली, जिस तरह जिब्रील रसूल के पास वही लेकर आते हैं, नबी के पास वही लेकर आते हैं, इसी तरह जिब्रील इमाम के पास भी वही लेकर आते हैं। नंबर 5 इमाम के पास मोजज़ात होने चाहिए। हक़ुल यकीन सफ़ा 42, हक़ुल यकीन सफ़ा 44, हक़ुल यकीन सफ़ा 188। अब्दुल्ला शब्बर वाली ये आखिरी किताब है, इन्होंने लिखा कि इमाम के पास मोजज़ात भी होने चाहिए। नंबर 6 सिर्फ जो नबी की होती है ये इमाम में मानते हैं। हक़ुल यकीन में बाकिर मजलसी ने सफ़ा 42 पे लिखा कि इमाम को एहतिलाम नहीं होता। हक़ुल यकीन में सफ़ा 42 पे लिखा इमाम की आँख सोती है, इमाम का दिल
جاگتا ہے۔ نمبر 5 نمبر 8 امام کے پخانہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے، نیز اس کو زمین چھپا لیتی ہے۔ یہ صفت نبی کی ہے، یہ صفت امام کی نہیں ہے۔ ان عبارات سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ امامت کو نبوت کے قائم مقام سمجھتے ہیں، امامت کو نبوت کے برابر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے حیات القلوب میں باقر مجلسی نے لکھا، جلد 5 صفحہ 18 پہ لکھا، حق اینس در کمالات و شرائط و صفات فرق میان پیغمبر و امام نیست۔ حق بات یہ ہے شرائط میں، کمالات میں اور صفات میں امام اور نبی کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کر اس بندے نے ایک اور جگہ پر لکھا، حیات القلوب جلد 5 صفحہ 17 پہ لکھا، مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبریست۔ نبوت کا مرتبہ، امامت کا مرتبہ پیغمبر کے مرتبے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے اماموں میں اوصاف وہ مانے جو کس کے ساتھ خاص ہیں؟ انبیاء کے ساتھ۔ آخری بات دیکھ لیں، صرف ایک حوالہ، روافض اپنے ائمہ میں وہ اوصاف بھی مانتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، مخلوق میں وہ نہیں ماننے چاہیے۔ نمبر 1 عالم الغیب، نمبر 2 مختار کل اور ہر چیز پہ قادر، یہ امام کو مانتے ہیں۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 319 پہ ہے، باب ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفی علیہم الشیء۔ امام علم ما کان وما یکون جانتا ہے، امام پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اسی اصول کافی جلد 1 صفحہ 316 پہ ہے امام کے بارے میں، اذا شاءوا ان یعلموا علموا، امام جب چاہے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، امام اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی اصول کافی جلد 1 صفحہ 317 پہ ہے، ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون متی یموتون وانہم لا یموتون الا باختیار منہم، امام کو پتہ ہوتا ہے میں نے کب مرنا ہے، امام کو موت کا بھی علم ہوتا ہے اور موت کے وقت امام کو اختیار بھی ہوتا ہے، جب چاہے جہاں چاہے امام مر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اور اختیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح باب ان الارض، اصول کافی جلد 1 صفحہ 417 پہ لکھا، اصول کافی جلد 1 صفحہ 472 پہ لکھتا ہے، اما علمت ان الدنیا والآخرہ للامامی، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو، دنیا کا مالک بھی امام، آخرت کا مالک بھی امام، یضعها حیث یشاء، دنیا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ویدفعها الی من یشاء، اور جنت جس کو چاہے گا دے گا۔ دنیا کا مالک بھی امام ہے، آخرت کا مالک بھی امام ہے، دنیا بھی امام کے اختیار میں، آخرت بھی امام کے اختیار میں، دنیا جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، آخرت جسے چاہے گا اسے دے گا۔ ہم نے کہا جب ہم نے امام کے اوصاف دیکھے، ان کا پہلا سٹیپ امام عام امتی سے جدا ہے۔ ہم نے ابن سبا کو دیکھا، اس نے کہا علی دوسروں سے جدا ہے۔ ان کا دوسرا سٹیپ امام میں وہ اوصاف ہونے چاہیے جو خاصہ نبوت کا ہیں۔ ہم نے ابن سبا کو دیکھا، اس نے بھی کہا حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل تھے جو نبوت کی طرح ہے۔ ہم نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا علی میں اوصاف وہ ہونے چاہیے جو خدا میں ہوتے ہیں۔ ہم نے ابن سبا کو دیکھا، اس نے کہا علی علی نہیں بلکہ علی خدا ہے۔ جو دعوت ابن سبا کی تھی وہی دعوت آج کے رافضیوں کی ہے، اس لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو اپنے دوست یہودیوں کو نہ بنانا، اپنا دوست نصارہ کو نہ بنانا۔ دوست بنانے کا مطلب عقائد وہ اختیار نہ کرنا جو یہودیوں کے ہوں، عقائد وہ اختیار نہ کرنا جو نصارہ کے ہوں، عقائد وہ اختیار کرنا جو مسلمانوں کے ہوں۔ اللہ کے نبی کے بعد امامت کا درجہ، امامت کو ماننا، ابن سبا کا نظریہ جو یہودی تھا ہم نہیں مانتے، علی کو نبوت کے برابر کہنا جو یہودیوں کا عقیدہ تھا ابن سبا کا ہم نہیں مانتے، علی کو خدا کہنا ابن سبا کا نظریہ جو یہودی تھا ہم خدا کے قرآن کو مانتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، ہر بندے کو حکم نہیں، صرف ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم نے عقائد وہ اختیار کرنے ہیں جو مسلمان والے ہوں، عقائد وہ اختیار نہیں کرنے جو یہودیوں والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو یہودیوں کے ساتھ نفرت کی توفیق دے، اللہ ہمیں ایمان والے اور مسلمان والے عقائد عطا فرمائے، اللہ یہودیوں والے عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔